یہ ان دنوں کی بات ہے جب جانور اور انسان ایک جیسی بولی بولتے اور ایک دوسرے کی بات بخوبی سمجھ لیتے تھے۔ ایک کچھوا اور ایک گلہری اچھے دوست تھے۔ بہت سے لوگوں کے لیے ان کی دوستی عجیب تھی، اس لیے کہ دونوں جانوروں میں کوئی بات ایک جیسی نہیں تھی۔ تاہم کچھوا اور گلہری اچھی طرح سے جانتے تھے کہ ہم دونوں میں بہت سی عادتیں ملتی جلتی ہیں۔ ایک یہ کہ دونوں کو کسی معاملے میں جلدی نہیں ہوتی، دوسرا یہ کہ دونوں کو بیر کھانا پسند ہے۔ جب وہ بیر کے درخت کے قریب جاتے تو گلہری درخت پر چڑھ جاتی اور عمدہ پکے ہوئے بیر کتر کتر کر کھانے لگتی۔ پھر جب اس کا پیٹ بڑھ جاتا تو وہ بیر شاخوں سے توڑ کر نیچے گرانا شروع کر دیتی۔ کچھوا جو نیچے منہ اٹھائے کھڑا ہوتا وہ ان بیروں کو کھانا شروع کر دیتا۔ اسے بھی رسیلے اور میٹھے بیر بہت پسند تھے۔ ایک روز کچھوا بیر کھا رہا تھا کہ ایک بھیڑیا وہاں آ گیا۔ کچھوے کو بیر کھاتے دیکھا تو اس نے خود بھی بغیر محنت بیر کھانے کا منصوبہ بنایا۔ وہ دبے قدموں کچھوے کی پشت پر پہنچ گیا۔ جب گلہری نے اوپر سے بیر گرایا تو کچھوے نے اپنا منہ کھول دیا اور آنکھیں بند کر لیں، مگر بیر اس کے منہ میں نہیں گرا، اس لیے کہ بھیڑیے نے اچھل کر اس بیر کو اپنے منہ میں لے لیا۔ جب کئی بیر بھیڑیے کے منہ میں پہنچ گئے تو کچھوا گلہری پر خفا ہونے لگا۔ گلہری اوپر سے بھیڑیے کی کارستانی دیکھ رہی تھی۔ اس نے کچھوے سے تو کچھ نہیں کہا، البتہ بھیڑیے کو سبق سکھانے کے لیے ایک بہت بڑا بیر اتارا اور اسے درخت سے گرا دیا۔ بھیڑیا پہلے کی طرح اچھلا اور اس نے بیر کو اپنے منہ میں لے لیا، لیکن وہ بیر چونکہ بڑا تھا اور پوری طاقت سے گرا تھا، اس لیے وہ سیدھا اس کے حلق تک چلا گیا اور وہاں جا کر پھنس گیا۔ بھیڑیے نے بہت کوشش کی مگر وہ بیر اس کے حلق سے نہ نکلا اور سانس نند ہونے کی وجہ سے وہ مر گیا۔ تھوڑی دیر بعد کچھوے نے آنکھیں کھولیں تو بھیڑیے کو مردہ پایا۔ اس کی سمجھ میں ساری بات آ گئی کہ بیر کہاں جا رہے تھے اور وہ بھوکا کیوں رہ گیا۔ اس نے غصے سے بھربھراتے ہوئے کہا، تم نے گلہری کی محنت سے فائدہ اٹھا کر اپنا پیٹ بھرنا چاہا اور اس سے اجازت نہیں لی تھی، تمہاری یہی سزا ہونی چاہیے تھی۔ اس زمانے میں دستور تھا کہ فتح مفتوح کے جسم کا کوئی بھی حصہ کاٹ لیا کرتا تھا۔ چنانچہ کچھوے نے بیر کے دونوں کان کاٹ لیے اور انہیں گھر لا کر ایک طرف لٹکا دیا۔ اب اگر اسے کوئی چیز کھانی ہوتی تھی تو وہ بھیڑیے کے کان سے چمچے کا کام لیتا تھا۔ اس زمانے میں جانور بھی مہمان نواز اور مہذب ہوا کرتے تھے۔ جب کوئی مہمان اس کے گھر آتا تو وہ اس کو خوب توازہ کرتے۔ اس زمانے میں کارن سوپ جانوروں کو بہت پسند تھا۔ وہ اپنے گھروں میں ایک ہانڈی میں سوپ پکاتے رہتے اور جب کوئی مہمان آتا تو اسے سوپ سے اس کی توازہ کرتے۔ کچھوا اپنے دوستوں کے گھر جاتا اور جب اسے سوپ پیش کیا جاتا تو وہ بھیڑیے کے کان نکالتا اور ان سے سوپ پینا شروع کر دیتا۔ سب چونک جاگتے کہ وہ کتنا بڑا فاتح ہے کہ اس نے بھیڑیے کو ہلاک کیا اور اب اس کے کانوں سے سوپ پیتا ہے۔ جب دوسرے بھیڑیوں نے یہ بات سنی تو انہیں بہت غصہ آیا۔ یہ سراسر ان کی توہین تھی۔ کچھوا ایک رینگنے والا ادنا جانور بھیڑیے کے کانوں سے سوپ پی رہا تھا۔ انہوں نے تمام بھیڑیوں کا اجلاس بلایا اور یہ طے کیا کہ وہ لکڑیاں جمع کر کے خوب آگ دہائیں گے اور کچھوے کو اس میں ڈال دیں گے۔ اگر کچھوا فاتح بنتا ہے تو اس آگ میں سے نکل کر دکھائے۔ کچھوا بھی وہاں موجود تھا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، مجھے تم اس آگ میں ڈال دو، میں اپنے چوڑے پاؤں استعمال کر کے اس میں سے نکل آؤں گا۔ اس سے پہلے کہ شعلے مجھے جلسائیں میں اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ سب بھیڑیے ایک دوسرے کی صورت کو دیکھنے لگے۔ ایک بوڑھا اور دانشور بھیڑیا بولا، ہم کچھوے کو آگ میں نہیں ڈالیں گے بلکہ آگ پر چکنی مٹی کی ہانڈی چڑھائیں گے، پھر پانی جب خوب گرم ہو جائے گا اور کھولنے لگے گا تو کچھوے کو اس میں ڈال دیں گے۔ ہاں، تم لوگ جلدی سے ایسا ہی کرو۔ کچھوے نے رضامندی ظاہر کر دی۔ اس سے پہلے کہ پانی کھولنے لگے اور میری کھال کو نقصان پہنچائے، میں اپنے فولادی پاؤں سے ہانڈی توڑ کر باہر آ جاؤں گا۔ بھیڑیے بہت مایوس ہوئے اور سر جوڑ کر پھر صلاح مشورہ کرنے لگے۔ انہیں اپنا منصوبہ ناکام ہوتا نظر آیا۔ پھر دوسری ترکیب سوچی گئی کہ کچھوے کو دریا تک لے جا کر اسے بہت گہرائی میں پھینک دیا جائے۔ سب بھیڑیے دریا کی چاروں طرف کھڑے ہو جائیں
اور کچھوا جب تک ڈوب نہ جائے وہیں کھڑے رہیں۔ یہ سن کر کچھوا رونے گر گرانے لگا اور بولا مجھے دریا میں مت پھینکو، میں ڈوب کر مرنا نہیں چاہتا۔ بھیڑیوں نے اسے دبوچ لیا اور دریا پر لے جا کر خوب گہرائی میں پھینک دیا۔ پانی میں ایک چٹان تھی، کچھوے کی پیٹھ اس سے ٹکرائی تو کئی جگہوں سے چٹک گئی۔ اس کے بعد وہ اچھل کر پانی میں جا پڑا۔ کچھوا تو دریا میں ہی رہتے ہیں، پانی ان کے لیے انوکھی چیز نہیں ہے، اس لیے کچھوا تیرتا ہوا دوسرے کنارے تک پہنچ گیا۔ دوسرا کنارہ بہت دور تھا اور بھیڑیے وہاں نہیں تھے، چنانچہ وہ اسے نہ دیکھ سکے۔ کچھوا نہ اپنے پیٹ کی طرف دیکھا تو اسے رونا آ گیا، اس لیے کہ اس کی پیٹھ جو تھوڑی دیر پہلے خوبصورت اور چکنی تھی اب وہ کئی جگہوں سے چٹک چکی تھی اور اس پر بہت سی دراڑیں پڑی ہوئی تھیں۔ وہ جنگل کی طرف گیا اور چند جڑی بوٹی جمع کر کے مرہم بنایا اور اسے اپنے زخموں پر لگاتا رہا۔ جڑی بوٹیوں نے کام کر دکھایا اور اس کے زخم ٹھیک ہو گئے۔ وقت گزرتا رہا، کچھووں کی کئی نسلیں گزر گئیں، لیکن ان کی پیٹھ پر پڑے ہوئے نشانات دور نہ ہوئے۔ ان بے ترتیب نشانات کو تم اب بھی کچھوے کی پیٹھ پر دیکھ سکتے ہو۔ ایک اور دلچسپ بات وہ یہ چونکہ کچھوا بھیڑیے کے کان کو سوپ پینے کے لیے چمچے کے طور پر استعمال کرتا تھا، چنانچہ قدرت نے ان کے کان بالکل چمچے جیسے ہی کر دیے۔ یقین نہ آئے تو کسی بھیڑیے کے کان گھر جا کر اس کے کان پکڑ کر دیکھ لو، بالکل چمچے جیسے ہی دکھائی دیں گے۔ ناظرین، یقیناً آپ اپنی زندگی کے خوب مزے لوٹ رہے ہوں گے۔ اگر آپ میری ویڈیو کے اس حصے تک پہنچ گئے ہیں تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ خدا نگہبان۔